جی السلام علیکم۔ آج ہم نے جس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے کیا قتل کے الزام میں کسی شخص کو قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم رسول اللہ کے فیصلوں میں تلاش کریں گے اور اسی ایشو کو یا اسی موضوع کو ہم ریلیٹ کریں گے لا آف بیل کے ساتھ، جو پاکستانی قانون میں ہمارے ہاں بیل کا قانون موجود ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کریں گے۔ تو اگر ہم صحیح ستہ کا جائزہ لیں تو سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ رسالت مآب نے ایک شخص کے اوپر قتل کا الزام تھا اور اس کو دن کے کچھ حصے میں اسے قید میں رکھا۔ عموماً بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے جو قید میں رکھا گیا وہ اس الزام کی تفتیش کے لیے تھا، اور جب تسلی ہو گئی تو اسے رہا کر دیا گیا۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کے اوپر عموماً مقدمہ چل رہا ہو یا اس کی تفتیش ہو رہی ہے اور تو چھان بین کے دوران اس شخص کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہی ہمارے یہاں قانون جو ہے وہ لا آف بیل کہلاتا ہے۔ تو جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبس فی تہمہ بدم ساعہ بالنہار ثم حال عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دن کے کچھ حصے میں قتل کے الزام میں قید میں رکھا، یا حبس کہتے ہیں قید کو، بند رکھا اور پھر اسے رہا کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی شخص کو انویسٹیگیشن کے دوران بھی اسے قید میں رکھا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ حدیث باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور ایک کتاب کے اندر یہ اس کی تفصیل یوں آتی ہے کہ ایک شخص، ایک غلام تھا جس کے جو مختلف لوگوں کے مختلف ایک سے زیادہ لوگ اس کے مالک تھے۔ ایک شخص نے جب اپنا حصہ آزاد کر دیا تو رسالت مآب نے دوسرے مالک کو حکم دیا کہ تم بھی اسے آزاد کر دو، تو انہوں نے انکار کیا تو رسالت مآب نے ان کو بھی قید میں رکھا۔ تو لیکن بظاہر عموماً جو زیادہ محدثین ہیں، ایک محدثین کی رائے یہ بھی ہے کہ جو اس روایت سے استدلال نہیں کرتے، اسے کسی حد تک ضعیف روایت قرار دیتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ رسالت مآب کے دور میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں قید خانے موجود ہی نہیں تھے، اس لیے کسی کو قید میں نہیں رکھا گیا۔ بہرحال یہ حدیث روایت اور ٹیکسٹ نص ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہے، جو اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ کسی شخص کو قتل کے الزام میں بھی جب تک کہ الزام کی چھان بین ہو رہی ہو اسے قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔